بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 165 باب عتق احد العبدین کا یہ آخری سبق ہے۔ ہم بات کریں گے عتق مبہم پر گواہی دینا، اسی کے ضمن میں پھر طلاق کے اوپر گواہی دینا اور اسی طریقے سے عتق متعین کے اوپر گواہی دینا، یہ سارے مسائل بھی اسی میں آئیں گے۔ لیکن مین جو سبق کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ عتق مبہم پر گواہی دی جا رہی ہے۔ گواہ مولا کے اوپر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اس مولا نے اپنے کسی ایک غلام کو آزاد کر دیا ہے، تو کیا یہ گواہی قابل قبول ہوگی؟ تو اس میں ائمہ کے اقوال بھی ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور اصول جو اس سبق کے اندر کار فرما ہوں گے وہ بھی ذکر کرتے ہیں، اور پھر راجح قول اور مفتبی قول کی تعیین بھی کرتے ہیں۔ اصول سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عتق یہ حقیقت میں حق العبد ہے، بندے کا حق ہے، کیونکہ اس سے بندے کے اوپر سے آزادی، اس کو آزادی مل جاتی ہے، اور اس کے اوپر سے غلامی ختم ہو جاتی ہے، اور بہت ساری اس کو ایک قوت مل جاتی ہے، جو کام پہلے نہیں کر سکتا تھا اب وہ کر پائے گا۔ لہٰذا اس کی گواہی کے لیے، یعنی عتق کی گواہی کے لیے خود دعویٰ ضروری ہے، یعنی غلام کی طرف سے دعویٰ ضروری ہے کہ غلام کہے کہ بھئی میرے مولا نے مجھے آزاد کر دیا، اور اس کے اوپر پھر وہ گواہ لے کر آئے۔ بغیر دعوے کے یہ گواہی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ حق العبد کے اندر دعویٰ ضروری ہوتا ہے۔ جبکہ صاحبین کے نزدیک عتق یہ شریعت کا حق ہے، حق الشرع ہے۔ جیسے کہ کوئی بندہ اگر غلام ہے تو اس کے اوپر حد بھی اس کی نصف ہوتی ہے، اور بقیہ احکامات بھی اس کے اوپر اس طرح کے نہیں ہوتے جس طرح کے آزاد آدمی کے اوپر ہوتے۔ تو لہٰذا اب جب وہ آزاد ہو جائے گا تو اس کی حدود کی اس کے اوپر جو لاگو ہوں گی وہ بھی آزاد شخص والی ہوں گی، اور بقیہ بہت سارے احکامات میں وہ آزاد شمار ہوگا۔ تو یہ شریعت کا حق ہوا، لہٰذا اس میں شریعت کے حق میں دعویٰ ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی گواہی دیتا ہے کہ اس غلام کو یا فلاں شخص نے اپنے ایک غلام کو آزاد کر دیا، تو یہ آزادی نافذ ہو جانی چاہیے بغیر غلام کے دعوے کے۔ باندی کی آزادی کی گواہی بغیر اس کے دعویٰ کے بھی قابل قبول ہوگی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی اور صاحبین کے نزدیک بھی، بشرط ہے کہ امام صاحب کے نزدیک باندی معلوم ہو۔ یعنی عتق مبہم باندی کے اندر یہ صحیح نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، اگرچہ وہاں پر دعویٰ ضرور تو نہیں ہے، کیونکہ باندی کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی صاحبین کے قول کے مطابق ہی قول کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگرچہ یہ حق العبد ہے، لیکن یہاں پر فرج کو حرام، فرج کی حرمت کو یہ متضمن ہوتا ہے کہ اگر کسی باندی کو آزاد کر دیا تو کوئی شخص اس کے اوپر اگر گواہی دیتا ہے یا دو شخص گواہی دیتے ہیں، تو اب مولا اس کے بعد اگر پھر بھی اس باندی کے ساتھ ہم بستری کرے گا، ہو سکتا ہے اس نے آزاد کیا ہو، تو پھر تو یہ زنا ہو جائے گا نا۔ تو اس لیے وہاں پر بغیر باندی کے دعوے کے بھی اس گواہی کو لے لیا جاتا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ وہ باندی معلوم ہو۔ لہذا عتق مبہم اگر باندی کے اندر ہوگی، تو پچھلے 2 سبق پہلے ہم نے مسئلہ تفصیل سے پڑھ لیا ہے کہ باندی کے اندر اگر عتق مبہم ہے، کوئی پتہ نہیں کہ کون سی باندی آزاد ہے، تو اس کا نفاذ جو ہوتا ہے اس کے اندر پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ قول تھا کہ چونکہ وہ غیر متعین ہے، اس لیے اگر دونوں باندیوں میں سے کسی ایک کو کہا کہ تم آزاد ہو، پھر اگر ایک کے ساتھ ہم بستری کرے تو وہ ہم بستری کرنا جائز ہے، اس سے بتی پھر حرام نہیں ہوتی۔ تو خلاصہ یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک باندی اگر معلوم ہو تو تب جا کر دعویٰ کے بغیر اس باندی کی آزادی کی گواہی قبول ہوگی، ورنہ نہیں۔ بیوی کو طلاق دینے کی گواہی بالاتفاق قبول ہوگی۔ اب کتاب سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ قال امام محمد رحمہ اللہ جامع صغیر میں فرماتے ہیں کہ وَإِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ فَالشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي وَصِيَّةٍ اسْتِحْسَانًا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْعِتَاقِ۔
وَإِن شَهِدَا أَنَّهُ طَلَّقَ إِحْدَى نِسَائِهِ جَازَتِ الشَّهَادَةُ وَيُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى أَن يُطَلِّقَ إِحْدَاهُنَّ وهذا بالإجماع. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله الشهادة في العتق مثل ذلك. دو شخصوں نے گواہی دی ہے ایک شخص کے اوپر کہ اس نے اپنے دو غلاموں میں سے کسی ایک غلام کو غیر متعین طور پر آزاد کر دیا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گواہی باطل ہے، کوئی غلام بھی آزاد نہیں ہوگا. ہاں الا یہ کہ مرض الموت کے اندر یہ گواہی ہو کہ مولا مرض الموت میں ہے اور اس نے اس وقت اپنے دو غلاموں میں سے کسی ایک کو آزاد کرنے کی وصیت کر دی ہے، تو اللہ یکون فی وصیت چونکہ مرض الموت میں ہوتی ہے، تو یہ اس سے پتہ چلا کہ اللہ سے پہلے والا جو صورت ہے وہ حالت صحت کی ہے. شرح میں بھی اس کو ذکر کریں گے کہ صحت کی حالت کے اندر گواہی دے دیں کہ اس نے اپنے دو غلاموں میں سے کسی ایک کو آزاد کر دیا، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گواہی باطل ہے، اور سوائے یہ کہ مرض الموت میں ہو تو استحساناً مرض الموت کے اندر اس وصیت کو لے لیا جائے گا. ذکرہ فی الکتاب فی کتاب العتاق، امام محمد رحمہ اللہ نے اس کو مبسوط کی کتاب العتاق میں اس مسئلے کو ذکر کیا ہے. اور اگر دونوں گواہوں نے گواہی یہ دی ہے کہ اس شخص نے اپنی عورتوں میں سے ایک عورت کو طلاق دے دی ہے، پہلے قید تھی کہ حالت صحت کے اندر، اور دو غلاموں میں سے کسی ایک غلام کی، باندی نہیں، غلام کی آزادی کی گواہی تھی اور حالت صحت کے اندر تھی، تو باطل ہے. لیکن یہاں پر اسی کے برخلاف کہ عتق نہیں ہے، طلاق ہے، گواہی طلاق کی ہے، اور عورتیں اپنی بیویاں ہیں، ان کی طلاق کی گواہی دے رہے ہیں، تو یہ گواہی درست ہے. اسی طریقے سے عتق ہو لیکن غلام نہ ہو بلکہ باندی ہو، اور وہ باندی متعین ہو، پھر بھی بالاتفاق اس کی آزادی کے لیے اس گواہی کو قبول کر دیا جائے گا. تو اس لیے یہاں پر یہ جو متن ہے کہ انہ آتق احد عبدی، یہ قیودات ہیں کہ عتق اور غلاموں میں سے کوئی ایک غلام اور حالت صحت، تب کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ذکر کی یہ گواہی باطل ہے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ گواہی درست ہے. ابھی ان کا مسئلہ، ان کی جو تشریح وہ آ رہی ہے. جازت الشہادت، اگر طلاق کی گواہی دے رہے ہیں کہ اس نے کسی ایک عورت کو طلاق دے دی ہے تو یہ گواہی لے لی جائے گی، اور شوہر کے اوپر جبر کیا جائے گا کہ وہ ان عورتوں میں سے کسی ایک عورت کو طلاق کے لیے متعین کر دے، اور یہ بالاجماع ہے، بالاتفاق ہے تمام ائمہ کے نزدیک. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ الشہادۃ فی العتق مثل ذلک، عتق جو دو غلاموں میں سے ایک غلام کو آزاد کرنے کے متعلق جو گواہی ہے، اس گواہی کو بھی قبول کیا جائے گا، وہ بھی بالاجماع، یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اسی طریقے سے ہے جو جس طریقے سے طلاق ہے. اب اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اختلاف جو ہے وہ غلاموں کے اندر ہے کہ دو غلاموں میں سے کسی ایک کو اس نے آزاد کر دیا ہے، یہ گواہی دی ہے. صاحبین کہتے ہیں کہ گواہی درست ہے طلاق کی طرح، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گواہی باطل ہے. اب اصول ذکر کرتے ہیں جو ہم نے پہلے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ اصل هذا ان الشهادة على عتق العبد لا تقبل من غیر دعوى العبد عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ وعندهما تقبل، کہ غلام کی آزادی کے اوپر گواہی دینا یہ بغیر غلام کے دعویٰ کرنے کے قبول نہیں کی جائے گی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، جبکہ صاحبین کے نزدیک بغیر دعوے کے بھی قبول کی جائے گی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ حق العبد ہے اس لیے عبد کی طرف سے، غلام کی طرف سے دعویٰ ضروری ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک یہ حق و شرع ہے عتق، اور اس کے لیے عبد یعنی غلام بندے کا دعویٰ ضروری نہیں ہے، لہذا شریعت کا حق ہے اس کے دعوے کے بغیر بھی قبول کر دیا جائے گا اس کی گواہی کو. وشہادۃ علی عتق الامۃ، لہذا پہلی قید تھی غلام کی آزادی کی گواہی، لہذا اگر اس کے احترازی مثال دے رہے ہیں کہ اگر باندی معلوم ہے اس کی آزادی کی گواہی ہے، اور اسی طریقے سے وطلاق المنکوحہ تھی، منکوحہ عورت ہے وہ بھی متعین ہے، اس کی طلاق کی گواہی دے رہے ہیں تو مقبولۃ من غیر دعویٰ بالاتفاق دعوے کے بغیر بھی متعین باندی، متعین عورت کے طلاق کی گواہی قبول کر دی جائے گی.
اور یہ مسئلہ معروف ہے، یعنی بالکل معلوم ہے کہ کر دی جائے گی، کیونکہ اس میں مسئلہ جو ہے وہ عورت کی فرض کیا ہے، تو لہٰذا اس کے اندر اگر ہم گواہی قبول نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ طلاق دی ہو سکتا ہے کہ آزادی اس نے نافذ کر دی ہو، لیکن اب یہ جھوٹ بول رہا ہو مولا، تو لہٰذا اگر گواہی کو بھی ہم رد کر دیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد وہ بدکاری کر رہا ہو اس کے ساتھ، اس لیے اس کو قبول کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا كَانَ دَعْوَى الْعَبْدِ، اب پورے اس مسئلے کی تشریح شروع ہو گئی ہے کہ وَإِذَا كَانَ دَعْوَى الْعَبْدِ شَرْطًا عِندَهُ، جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک غلام کا دعویٰ کرنا بھی ضروری ہے اس آزادی کی گواہی کو قبول کرنے کے لیے، تو لا يتحقق فی مسألۃ الکتاب، اور فرماتے ہیں کہ یہ دعویٰ جامع صغیر کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر یہ متحقق نہیں ہوگا، کیونکہ دعویٰ ہے ہی نہیں ہے، جب نہیں ہے تو پھر جامع صغیر کا جو یہ مسئلہ ہے یہ متحقق نہیں ہوگا، لیکن اس کے اندر دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ لأن دعویٰ من المجہول لا يتحقق، کیونکہ جب احد عبدی، دو غلاموں میں سے ایک کو اس نے آزاد کیا ہے، اس کی گواہی آ رہی ہے، تو اس کی گواہی میں تو غلام معلوم بھی نہیں ہے، جب معلوم نہیں ہے تو مجہول شخص سے دعویٰ کیسے ثابت ہوگا؟ ثابت ہی نہیں ہے، لہذا فلا تقبل الشہادہ، یہ گواہی قبول ہی نہیں کی جائے گی۔ وعندہما لیس بشرط، صاحبین کے نزدیک چونکہ دعویٰ شرط ہی نہیں ہے، کیونکہ عتق حق و شرع ہے، اس میں دعوے کی ضرورت نہیں ہے، تو لہذا فتقبل الشہادۃ، گواہی کو قبول کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ انعدم الدعویٰ، اگرچہ غلام کی طرف سے دعویٰ منعدم ہو۔ اما فی الطلاق، جہاں تک بات طلاق کی ہے کہ وہاں پر دعویٰ کے بغیر کیوں قبول کیا جا رہا ہے بالاتفاق، فرماتے ہیں کہ فعدم الدعویٰ لا یوجب خللا فی الشہادۃ، وہاں پہ دعوے کا نہ ہونا یہ گواہی کے اندر خلل پیدا نہیں کرتا، لأنہا لیست بشرط فیہا، کیونکہ دعویٰ جو ہے وہ اس گواہی کے اندر قبول یعنی شرط نہیں ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ اس میں فرض کی تحریم کا مسئلہ ہے، اس میں دعویٰ ضروری نہیں ہے۔ وَلَوْ شَهِدَ أَنَّهُ أَعْتَقَ إِحْدَى أَمَتَيْهِ لَا تُقْبَلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ، ہم نے کہا تھا کہ باندی معلوم ہو تو پھر اس کے دعوے اس کے آزادی کی گواہی کے لیے دعویٰ ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے کہ یہاں پر ہم نے ذکر کر دیا، لیکن اگر باندی مجہول ہے، کچھ پتہ نہیں کہ کون سی باندی کو آزاد کیا ہے، لہذا اگر گواہی دی ہے اس بات کے اوپر کہ اس نے اپنی دو باندیوں میں سے ایک باندی کو آزاد کر دیا ہے، تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ آگے مجہول ہے، عورت ہی مجہول ہے، اگرچہ وَإِن لَمْ يَكُنِ الدَّعْوَى شَرْطًا فِيهِ، اگرچہ اس میں دعویٰ شرط تو نہیں ہے، لأنه انما لا يشترط الدعوى لما انه يتضمن تحریم الفرج، اس لیے کہ دعویٰ اس میں اس لیے شرط نہیں ہے کیونکہ یہ فرض کے حرام ہونے کو متضمن ہے، کہ گواہی ہوگی تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ فرض کی حرام ہو چکی ہے، اب اگر اس کے بعد اگر یہ کرے گا بھی تو بدکاری کرے گا، تو لہٰذا عورت اگرچہ دعویٰ نہیں کرتی تو احتیاطاً ہم وہاں پر اس کی گواہی کو لے لیتے ہیں، فشابہ طلاق ہی کی یہ مشابہ ہو گیا، لیکن والعتق المبہم لا یوجب تحریم الفرج انتہو علی ما ذکرنا، دو سبق پہلے ہم نے ذکر کر دیا ہے کہ عتق مبہم اگر ہو باندی کے اندر تو وہ فرض کے حرام ہونے کو ثابت نہیں کرتی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر دو باندیوں میں سے کہا کہ تم میں سے ایک آزاد ہے، اس کے بعد اگر ایک کے ساتھ ہم بستری کر لیتا ہے، تو یہ مسئلہ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا کہ ہم بستری درست ہے، کیونکہ ہم بستری متعین باندی کے ساتھ کی ہے اور آزادی غیر متعین باندی کو دی ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ ان دونوں کے درمیان منافات ہے، فرق ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک فرض حرام ہوتی نہیں ہے، اس لیے باندی جب تک متعین نہ ہو تو گواہی قبول نہیں کی جائے گی، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ یہاں پہ دعویٰ ضروری ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ یہاں پہ باندی مجہول ہے۔ فصارا کالشہادتی، یہ بالکل اسی طریقے سے ہو گیا جس طریقے سے کالشہادتی علی عتق احد العبدین، دو غلاموں میں سے ایک غلام کی آزادی کے اوپر جو اس مسئلے کا اس متن کا جو مین مسئلہ ہے وہ اس کے بارے میں جو گواہی ہے، تو جس طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر گواہی قبول نہیں کی جاتی، یہاں پر بھی باندیوں کے حق میں بھی غیر مجہول غیر معلوم باندی کے لیے جو گواہی ہے اس کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا شَهِدَا فِي صِحَّتِهِ عَلَىٰ أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ، فرماتے ہیں کہ یہ سارا مسئلہ اس وقت تھا کہ جب ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اپنی صحت کی حالت کے اندر اس نے اپنے غلاموں کو میں سے کسی ایک کو آزاد کر دیا، گواہی اس کے اوپر دو گواہوں نے دی ہے،
اما اذا شہیدا انہ اعتق احد عبدیہ فی مرض موتہ الا ان یکون فی وصیت، ان کو بیان کر رہے ہیں کہ بہرحال اگر دو گواہوں نے یہ گواہی دی ہے کہ اس نے اپنے دو غلاموں میں سے ایک کو آزاد کیا اپنی مرض الموت میں، اور شہیدہ اعلیٰ تدبیری ہی، یا یہ گواہی دے دیں غلاموں میں سے کسی ایک غلام کو مدبر بنانے کے اوپر، اور مدبر بنانے کے اندر پھر یہ نہیں ہے کہ چاہے صحت کی حالت میں مدبر بنانے کی گواہی ہو، مرض کی حالت میں مدبر بنانے کی گواہی ہو، چاہے یہ گواہی جو دی جا رہی ہے اس کی مرض الموت کے وقت میں ہو یا اس کی موت کے بعد ہو، تمام صورتوں میں مدبر بنانے کی گواہی ہر حال میں قبول کی جائے گی۔ البتہ عتق دو غلاموں میں سے ایک کی آزادی کی جو گواہی ہے وہ حالت صحت کے اندر ہوگی تو وہی اختلاف ہو جائے گا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ صاحبین کا، اور اگر حالت مرض میں ہے تو اس میں پھر بالاتفاق وہ وصیت کے طور پر اس کو قبول کر دیا جائے گا استحساناً۔ فرماتے ہیں کہ او شہیدہ اعلیٰ تدبیری ہی فی صحت ہی او فی مرض ہی، مدبر بنانے کے اوپر گواہی دے دیں، چاہے اس کی صحت کی حالت کے اندر یہ گواہی ہو، او مرض ہی، اس کی مرض، یعنی یہ تو مدبر بنانا صحت کی حالت کے اندر ہو، یا مدبر بنانے کی گواہی اس کی مرض کی حالت کے اندر ہو، کس نے مرض کی حالت میں مدبر بنایا ہے، اور اسی طریقے سے اداء شہادت فی مرض موت ہی، اور گواہی مرض الموت کے اندر دیں یا بعد الوفات یا وفات کے بعد دیں، تقبل استحساناً، ہر حال میں اس کو قبول کر دیا جائے گا استحساناً۔ قیاس کا تقاضا تو یہی ہے کہ قبول نہ کیا جائے، کیونکہ یہ یہاں پر غلام مجہول ہے، لیکن یہ کہ استحساناً اس کو قبول کر دیا جائے گا۔ لأن التدبیر حیثما وقع وصیۃ، مدبر بنانا جب بھی واقع ہو، حالت صحت میں یا حالت مرض میں، تو وہ وصیت کے طور پر ہی ہوتا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد آزادی کی بات ہو رہی ہوتی ہے اس میں۔ وَكَذَا الْعِتْقُ فِي مَرْضِ الْمَوْتِ وَصِيَّةٌ، اسی طریقے سے آزادی بھی، غلام کو آزاد کرنا بھی مرض الموت کے اندر یہ بھی ایک وصیت ہوتی ہے۔ وَالْخَصْمُ فِي الْوَصِيَّةِ، اب جہاں تک بات وصیت کے اندر مد مقابل کی ہے، یعنی جس کے اوپر کوئی گواہی ہوتی ہے، تو وہ انما هو الموصي، وہ تو وہ وصیت کرنے والا ہوتا ہے، وہ معلوم، اور وہ معلوم ہے، اس لیے مجہول والی کوئی بات ہی نہیں ہے یہاں پر، تو لہٰذا ہم اس گواہی کو لے لیں گے، اور گواہی بھی یہاں پر موسی کے اوپر ہو رہی ہے کہ اس نے وصیت کی ہے، اور وہ تو معلوم ہے، اگرچہ آگے غلام کوئی معلوم نہیں ہے لیکن یہ تو معلوم ہے۔ اور وعنہ خلف، اور اگر چلا بھی جائے تو اس کا خلیفہ موجود ہوتا ہے، وہ الوصی، اور وہ وصی ہوتا ہے جس کو اس نے ذمہ دار بنایا ہوتا ہے۔ اول وارث، یا وصی نہ بھی ہو، وارث موجود ہوتا ہے، وہ بھی معلوم ہے، تو اس لیے اس گواہی کو قبول کر دیا جائے گا۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ گواہی میں جہالت نہ ہو کہ کس پر گواہی دی جا رہی ہے، لیکن یہاں پر تو جہالت نہیں ہے۔ وَلِأَنَّ الْعِتْقَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ، اچھا یہ استحسان کی ایک صورت ہوگی، کیونکہ موسی معلوم ہے، اس کا خلیفہ معلوم ہے، لہذا یہ گواہی معلوم کے اوپر مجہول کے اوپر نہیں ہے۔ اور دوسری استحسان کی وجہ یہ کہ وَلِأَنَّ الْعِتْقَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ يَشِيعُ بِالْمَوْتِ فِيهِمَا، کہ مرض الموت کے اندر جو غلاموں کو آزاد کرنے کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک غلام کو آزاد کر دیا، اور ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ اس غلام کو اس نے متعین نہیں کیا، اسی حالت میں وہ مر گیا، تو یشیع بالموت، تو مولا کے مرنے کے ساتھ وہ جو آزادی ہوتی ہے وہ پھیل جاتی ہے فیہما، دونوں غلاموں کے اندر، نصف نصف دونوں کا آزاد ہوتا ہے، ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے۔ تو وصار کل واحد منہما خصما متعینا، لہذا دونوں میں سے ہر ایک، وہ جو غلام ہے نا، دونوں میں سے ہر ایک وہ خصم بن جائے گا اور مد مقابل بن جائے گا، تو لہذا ان کے اوپر جو گواہی ہے تو یہ درست ہے۔ ولا شہیدہ بعد موتہ انہ قال بصحتہ احدہما حر، اب آخر میں یہ مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر غلاموں کی آزادی کا جو مسئلہ ہے اس کی گواہی دو گواہوں نے مولا کی موت کے بعد دی ہے، اور یہ گواہی دی ہے کہ اس نے اپنی صحت کی حالت میں، یعنی مولا مر گیا ہے، دو گواہ آئے آ کر کہتے ہیں کہ اس میت نے اپنی صحت کی حالت کے اندر کہا تھا احدکما حر، اپنے دو غلاموں کو کہا تھا کہ تم میں سے ایک آزاد ہے۔ تو فرماتے ہیں اس میں دو قول ہیں، ایک قول تو یہ ہے کہ قد قیل لا تقبل، اس گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا، لأنه ليس بوصیت، وصیت تو نہیں ہے، یہ تو حالت صحت کی بارے میں کہہ رہے ہیں، تو اس میں لہذا جہالت ہے کہ کس غلام کو ہم متعین کریں، حق العبد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ وقیل تقبل، بعد نے کہا کہ بھائی اس کو قبول کر دیا جائے گا، لشیوعی، شیوع کی وجہ سے، کیونکہ ویسے بھی موت کے بعد جو اگر کوئی آدمی کہہ دے اپنے غلاموں کو کہ تم میں سے کوئی ایک آزاد ہے اور مر جائے، تو پھر وہ جو آزادی ہوتی ہے وہ نصف نصف کر کے دونوں کے درمیان
اس کو پھیلا دیا جاتا ہے، تو اس پھیلانے کے حق میں اگر دیکھا جائے تو اس گواہی کو قبول کیا جائے گا اور نصف نصف دونوں کا آزاد ہو جائے گا اور بقیہ نصف میں وہ صحیح کر کے ورثہ کو دے دے گی۔ تو یہ مسئلہ یہاں پر مکمل ہو چکا ہے، جس میں آخر میں ہم نے عتق کے مبہم کی گواہی سے متعلق پڑھ لیا، اور اس پورے مسئلے کے اندر جو راجع اور مفتبی قول فتاوی کی کتب میں ملتا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مبہم غلام ہیں کہ اس مولا نے اپنے کسی ایک غلام کو آزاد کر دیا ہے، تو اس حوالے سے جب تک غلام کی طرف سے دعویٰ نہیں پایا جائے گا اس وقت تک اس گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر حالت مرض کے اندر، مرض الموت کے اندر یہ لفظ بولا ہو تو اس کو پھر استحساناً ہم قبول کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔